میرا فیوریٹ ٹاپکوں میں سے ہے. قیامت کی نشانیوں پہ میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی تک کون کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں آپ کے علم میں؟ میں اس کا جواب آپ کے سٹائل میں دیتا ہوں. پاکستان میں تو ساری ہو چکی ہیں, یورپ امریکہ بہت خوشحال ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ایک لائٹر موڈ میں. قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی پوری ہوئی ہے نا, وہ نبی الاسلام کا دنیا میں آنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں. کیونکہ نبی الاسلام آخر الزمان ہے, خاتم النبیین ہے, آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں شخصیت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ کائنات اب کنکلوڈ ہو رہی ہے. اب یہ کنکلوڈ, بھئی لاکھوں سال کی کائنات کو کنکلوڈ ہونے میں بھی ہزاروں سال چاہیے نا. تو سب سے بڑی نشانی نبی الاسلام کی دنیا میں تشریف آوری. دوسری بڑی نشانی جو قرآن پاک میں سورۃ القمر کے سٹارٹ میں آئی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. یہ وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی الفاظ ہیں, ہاں شق القمر ہو گیا, قریب آ گئی قیامت, اور چاند ہو گیا 2 ٹکڑے. ٹھیک ہے نا, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. باقی یہ جو قیامت کی نشانیاں جو ہمارے ماڈرن اسکالرس پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 40-50 سال سے, اینڈ آف دی ٹائم کی سیریز چل ہاں رہی جی, ہاں جی, ہیں, قرب قیامت کی جو نشانیاں صرف ہمیں بتائی گئی ہیں, ان کا پورا ہونے کا جو ایئر ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمارے نزدیک جو بڑی بڑی نشانیاں پوری ہوئی ہیں وہ یہ ہیں. اس کے بعد پھر بخاری مسلم میں ہے کہ عرب کی سرزمین کے اندر جو بلڈنگز کا بننا, پتلی پتلی لمبی لمبی عمارتیں, یہ ہے. اچھا. پھر اس کے بعد عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی. اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی تھی کہ یعنی جو عورت اپنی مالکن کو, ہاں یعنی اس کے گھر نہیں, اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہوگی نا, ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہو رہی ہے نا, وہ اپنی ماں کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی جیسے ایک مالکن اپنی ملازمہ کے ساتھ کرتی ہے. اور یہ تو ہمیں پاکستان میں قیامت کی نشانی, بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی, ذلیل کر رہی ہیں جی, لیکن اس کو اس انداز میں کہا گیا. ٹھیک ہے نا, لٹریچر کی زبان میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ بات کنوے کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے. تو یہ نشانی پوری ہوئی ہے. باقی تو جو یہ نشانیاں جنگوں کے اعتبار سے ہیں, اس میں قیامت کی نشانیاں تو نہیں, لیکن نبی الاسلام نے اپنی وفات کے بعد جن جنگوں کی پریڈکشن کی تھی, چاہے وہ تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں, رومن اور پرشین امپائر, لیکن ان میں قیامت کی نشانی کا ذکر نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایسا ہوگا. قیامت کی جو نشانیاں پوری ہوئی ہیں نا بڑی بڑی, وہ تو یہی ہیں. باقی یہ جو ہر تیسرے چوتھے دن غزوہ ہند بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, بھائی غزوہ ہند ہونا ہے بالکل قرب قیامت میں. صحیح ہے. اس کا اس جہاد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو یہاں اتنے اس کا انڈیا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, کیا پتا اس وقت انڈیا پاکستان اس طریقے سے ایگزسٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں سنن نسائی میں کہ جب مسلمان ہند میں یہ معاملہ کریں گے نا تو پھر ندا دی جائے گی کہ دجال نکل چکا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ دجال جب نکلے گا نا, یہ اس وقت غزوہ ہند ہونا ہے. یہ تو میرے بھائی ہمارے پرانے بزرگ بھی جو سومنات پہ بھی حملے کرتے رہے, انہوں نے بھی غزوہ ہند بنایا ہوا تھا. اچھا, دجال نکلے گا, ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی, جی ہاں, کہ کشتی کے تھپیڑے, صحیح مسلم کی ہے کہ 1 مہینے بعد انہیں ایک ساحل پہ ان کی کشتی ٹکرائی, اس کے بعد جساسا والی حدیث, اور میں اندر جاؤ دجال جکڑا ہوا ہے. اچھا ایک بات بتائیں علی بھائی, آج کے دور میں 2023 میں موجود ہیں, سیٹلائٹ کا دور ہے اور ترقیوں کا دور ہے, کون سا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے؟ کیا وہ جزوی طور پہ حضرت تمیم داری کو دکھا دی گئی تھی؟ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت وہ پردہ ہٹے گا, یا جیسے ساحل ندیم صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھلے گا, اور وہ پورٹل کے تھرو ظاہر ہے بھائی یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمین کا حصہ باقی نہیں رہے گا, اتنی لاشیں ہوں گی. تو وہ یاجوج ماجوج ایگزیکٹلی زمین پہ تو فزیکلی نظر نہیں آتے. تو یہ اس پہ آپ کی کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس قسم کی قرآن و سنت کے ساتھ تباہ آزمائی کرنا ہم تو اس کو جائز نہیں سمجھتے. صحیح. جتنا نالج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہے, ہم اس کے بعد اس پہ کلام نہیں کریں گے. ہم لاجیکلی آپ کو بتاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں کھول دے گا. جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا ان کو, چاہے وہ اس پلانٹ ارتھ پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہوں, پردے میں رہیں گے, کسی فزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا اس کے میں آپ کہیں گے اس کا ثبوت, میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. مجھے بتائیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج
بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی. باقی انبیاء تو برزخی طور پر آئے تھے, دنیا سے تو جا چکے تھے, ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فزیکل نہیں تھا بلکہ ایک برزخی معاملہ تھا, خواب بھی نہیں تھا لیکن برزخی معاملہ تھا. نبی علیہ السلام تو اس دنیا میں سے گئے تھے نا بیت المقدس میں, سمجھ گیا. اچھا, اب ایک شہر کے اندر 1.25 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے اور وہ وہاں تو ہال چال مچ جانی چاہیے. یروشلم میں تو چند سینکڑوں کی آبادی تھی, 1.25 لاکھ بندہ کہاں تھا؟ اس مسجد میں 1.25 لاکھ بندہ آ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں, آج بھی نہیں آتا. ہاں یہ موڈ ہے, برزخی موڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں, خدا کے لیے انہیں فزیکل ان پردوں سے نہ کریں. اگر وہ اس طرح کی چیزیں کسی کو دکھائی گئی ہیں نا, جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک صاحبان بالکل میرے قریب آیا, میرا گھوڑا بھی بدک گیا. نبی علیہ السلام کو جب بتایا تو کہا کہ فرشتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس وقت ان کو ایک دفعہ ایکسپیرینس ہوا, ورنہ ہر بندہ تو اس طرح فرشتے نہیں دیکھتا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, عمران بن حسین ایک صحابی تھے, وہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے, دیکھا انہوں نے بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات کرتا ہے, یہ جزوی معاملات ہیں. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میں قبر کے اندر کیمرہ لگا لوں تو مجھے جو ہے وہ منکر نکیر نظر آئے, ایسا نہیں ہوگا. وہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. یہ علم غیب سے متعلقہ چیزیں ہیں, اور علم غیب کا جو معاملہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر ہم نے اس پہ عقیدہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علم غیب دیتا ہے اور وہ اس کی خبر امت تک پہنچاتے ہیں. نبی علیہ السلام کو عذاب قبر دکھایا گیا. اور یہاں پہ میں ایڈ کر دوں ایک چیز, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام 2 قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے, آپ رک گئے, آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک چگلی کھاتا تھا, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے ایک ٹہنی توڑی, اس پہ لگائی اور فرمایا کہ جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی, نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. اب مجھے بتائیں, صحابہ میں سے تو کسی کو نہیں نظر آیا. جو صحابہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے انہیں وہ عذاب قبر نظر نہیں آیا. اس سے بڑھ کر مسلم میں حدیث ہے, میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دے, دکھا نہیں, لیکن میں نے ارادہ ترک کر دیا ورنہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے. یار اگر ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو عذاب قبر حضور کے ساتھ رہتے ہوئے نظر نہ آئے, علم غیب کا تعلق صرف پیغمبر تک ہے. بے شک بے شک. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب دجال آ گیا, یاجوج ماجوج آ گئے, ساری چیزیں, اس زمانے میں ٹیکنالوجی اٹھ چکی ہے, ٹیکنالوجی کسی بھی طریقے سے ختم ہوئی ہے, تباہ ہوئی ہے. جو اٹامک بمز ہیں, گنز ہیں, جو بھی عام سب ختم ہو گیا. واپس ہم تلواروں پہ آ جائیں گے. یہ روایتیں ملتی ہیں کہ واپس تلواروں. دیکھیں احادیث کے الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی, جو ہے وہ آپ 7 سال تک مسلمان جلائیں گے. مے بی ایسا ہو, مے ناٹ بی. اگرچہ 2 ملک ایٹم بم مار دیں دنیا میں, ٹیکنالوجی ختم. دیکھیں نہیں اتنی جلدی سیٹلائٹ ختم, یہ ختم. سرکار یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں سائنس کا علم نہیں ہے. جی جی آپ ٹھیک ہے نا, اس طرح نہیں ہوتا کہ ایٹم بم سے دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے لیے بہت زیادہ اٹامک بم چاہیے, چند ایٹم بم سے دنیا نہیں ختم ہوگی. اچھا. اور جو لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی, یہ ان کی کیا اثر آئی ہے؟ مے بی مے ناٹ بی. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس تو اس کے اپوزٹ دلائل بھی موجود ہیں. مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا 1 مہینے کا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور چوتھا نارمل, اور پھر نارمل دن شروع ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے کہا جب 1 سال کا 1 دن ہوگا تو ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم اندازہ مقرر کر لینا. اب مجھے بتائیں گھڑی بننے سے پہلے کیا کوئی 1 سال کی نمازوں کا اندازہ مقرر کر سکتا تھا؟ لیکن آج گھڑی کی برکت سے ہم 24 گھنٹے کا دن رات کرتے ہیں, سورج افق کے الانگ یوں چلتا ہے, آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے ورڈکٹس دینا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بھائی جب تک ہوتا نہیں ہے ہم کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو صحیح مسلم میں قتل دجال والی حدیث ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سانس سے وہ پگھلے گا, اور عیسیٰ ابن مریم مقام لد پہ اسے قتل کریں گے. مقام لد پہ 60s میں آ کے اسرائیل نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا, اور لوگ حیران تھے کہ یہاں پہ آ کے اس گاؤں میں بنایا, اس سے پہلے نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. وہی ایگزیکٹلی جی, عین ممکن ہے کہ وہ اپنے چارٹر طیارے میں بھاگنے کی کوشش کرے اور عیسیٰ ابن مریم اس پہ میزائل مارے, جس کو نبی علیہ السلام نے تیر سے تشبیہ دی ہے, کیونکہ پھینکے ہوئے ہتھیار ہے نا. تیر آپ میزائل بھی کہہ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام جس لینگویج میں بات کرتے تھے نا, وہ ان کے زمانے کی لینگویج تھی.
آج کے زمانے میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اسی زمانے کی لینگویج کو استعمال کرنا ہے. آپ آج کے زمانے کی لینگویج نہیں یوز کر سکتے تھے, ورنہ آپ کی جو بیست خاصہ تھی جن لوگوں کی طرف, انہیں تو وہ کمیونیکیشن گیپ تھا. وہ نہیں سمجھ. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی قرآن کی جو لینگویج, بھئی قرآن اس لینگویج میں بات کرے گا جو اس زمانے کی لینگویج تھی, صحیح, اس کو ہم نے انٹرپریٹیشن اس کی کرنی ہے. جیسے سورۃ الانفال میں ہے کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد کے لیے. اب مجھے بتاؤ کہ اس سے کیا ہم یہ رزلٹ نہیں نکالیں گے کہ ہم نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے؟ اچھا, سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد اور قتال کے لیے, تو اس کو آج کے دور میں آپ یہ ٹرانسلیٹ کریں گے کہ آپ نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے. اب اس زمانے میں تو یہی لینگویج تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. تو سرکار منگولوں نے اتنی بڑی امپائر پھینکے ہوئے ہتھیاروں سے کی ہے. وہ تیر انہوں نے ڈیزائن کیے تھے. یہ تیر کے جو ماڈرن ڈیزائن ہے نا, یہ انہوں نے کیے تھے, جو ٹیڑھے نہیں ہوتے تھے. اس کے پیچھے آپ نے دیکھا انہوں نے ونگز لگائے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں جاتے. اور آج میزائل ٹیکنالوجی پھینکے ہوئے ہتھیار ہے. آج آپ کے پاس میزائل نہ ہو, آپ کا ایٹم بم کسی کام کا نہیں ہے. آپ جہازوں کے ذریعے ایٹم بم نہیں پھینک سکتے. جہاز ٹارگٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی سپیڈ میزائلوں کی ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام کی بات آج بھی ویلڈ ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. سبحان اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ. اچھا, میدان محشر کس ملک میں لگے گی؟ عرفات بھی کہا جاتا ہے مکہ میں, اور شام میں بھی غالباً ایک جگہ ہے, عرفات اسے بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی کیا ہے جو مکہ کا عرفات ہے وہ بڑی کی جائے گی جگہ کو, وہی جگہ ہے یا کوئی اور کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیں گے. اچھا, ہاں, مراد یہ کہ اس کی حالت بدل جائے گی اور یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی. بھائی جب یہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی, فلیٹ یہ وہ والی نہیں جو بالکل آپ جس کو عام زبان میں فلیٹ کہتے ہیں, مراد یہ کہ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے, سمندروں کے پانی ایویپوریٹ ہو جائیں گے, ایک چٹیل میدان ہی سارے کا سارا بن جائے گا, پورے کا پورا سفیر. اس میں میرے بھائی خواہ عرفات میں ہو یا شام میں ہو, پورے کا پورا میدان ایک ہی ہے. جہلم بھی میدان ہوگا, کراچی بھی میدان ہوگا, اور عرفات بھی میدان ہوگا. صرف عرفات کے اندر تو پوری انسانیت نہیں آ سکتی, ظاہر ہے انسانی ہسٹری میں. ہاں, اس کو ایک مرضی پوائنٹ کے طور پہ بتایا گیا, باقی ظاہر ہے یہ پوری زمین ہے. اچھا علی بھائی, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کو زندہ اٹھانے کے پیچھے حکمت جو سمجھ میں آتی ہے آپ کے نزدیک, آپ کو کیا لگتی ہے؟ زندہ اٹھایا گیا, اب دیکھیں حضرت عیسیٰ اب بھی آئیں گے, اور دجال جیسی پاور جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ پگھلے گا, اور حضرت عیسیٰ اتنے پاورفل ہیں, تو اس وقت بھی جو ان کے خلاف تھے تو پاور تو ہو سکتی تھی, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ول آف گاڈ ہے, ظاہر ہے اس پہ بات اس پہ تو ہم کر نہیں سکتے, لیکن جو حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے اٹھانے کی, اور حضرت عیسیٰ ایگزیکٹلی ہیں کہاں پہ, یہ بتاتے ہیں. 2 پوائنٹ. پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ ابن مریم کا اٹھایا جانا, اس سے زیادہ حیران کن چیز ان کی معجزانہ پیدائش ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. نبی الاسلام بھی آسمانوں سے سیر کر کے آئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بغیر باپ. ہاں, عیسیٰ ابن مریم تو گئے ہیں اور ابھی تک وہ 5ویں آسمان کے اوپر ہیں. نبی علیہ السلام تو سارے آسمانوں سے ہو کے, جنت سے ہو کے زمین پہ واپس بھی آ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت حق کو آگے پھیلایا. اب عیسیٰ ابن مریم کا میرے بھائی بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ زیادہ کریٹیکل میٹر ہے. اسی کی وجہ سے یہودی ان کو آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے ہیں, اور کیا کچھ گالیاں عیسیٰ ابن مریم کو دی گئیں اس وجہ سے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم اور ان کی اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا. لہٰذا یہ کلیئر کریں کہ ان کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا یہ کم حیران کن بات ہے, زیادہ حیران کن بات بغیر باپ کے ان کا پیدا ہونا ہے. اب آ جائیں اس کی حکمت کیا ہے. ایک تو ول آف گاڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی اس سنت کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسولوں کے مقابلے پہ جب کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرتا ہے. قوم شعیب کو عذاب دیا گیا, قوم ہود کو, قوم صالح کو, یہاں نہیں دیا گیا, یہاں عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا گیا. صحیح ہے, شاید قیامت میں لانا ہے, قیامت میں لانا ہے. اور انہی یہودیوں کی اولاد جنہوں نے اپنی روش ابھی تک نہیں چھوڑی, ان سے آ کے بدلہ لینا ہے, اور اس وقت تو ان کے جرائم جو ہیں وہ اپنی ایپکس کو پہنچے ہوئے ہوں گے. صحیح ہے, اور وہ یہودی بھی اس مسیح کے انتظار میں ہیں. ہم اسے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں نا, مسیح الدجال. اب دیکھیں عیسیٰ بھی مسیح ہے اور دجال بھی مسیح ہے, کیونکہ وہ دجال مسیح ہے, جھوٹا مسیح, دغا باز مسیح,
اور عیسیٰ مسیح جو ہے وہ کرائسٹ ہے. عیسیٰ مسیح کا مطلب عیسیٰ مسیح کا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نا مسایا. ٹھیک ہے, مسایا یعنی نجات دہندہ لوگوں کا. اچھا, ہاں, ہادی اور مہدی. صحیح. ٹھیک ہے, اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لا علاج بیماریوں کی شفا رکھی. ٹھیک ہے, اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ سچے مسیح ہیں اور دجال جھوٹا مسیح ہے. یہودیوں کو یہ پتا تھا, کبھی کوئی پیغمبر اس حالت میں دنیا سے نہیں گیا کہ وہ آنے والے پیغمبر کی خبر نہ دے. ہمارے نبی الاسلام کی خبر عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی. عیسیٰ ابن مریم کی خبر بھی اگلے انبیاء نے دی تھی کہ ایک مسیح آئے گا. ان کی کتابوں میں لکھا تھا, لیکن وہ مسیح آیا, ان کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے, اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. اب جب دجال آئے گا نا, یہ اس کو مان لیں گے کہ یہ وہ مسیح جو ہماری کتابوں میں ہے. وہ اس دجال کو مسیح سمجھ لیں گے, حالانکہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا. اور پھر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے. یہ مسلمانوں کا اور کرسچنز کا اجماعی عقیدہ. اجماعی عقیدہ. اور ایگزیکٹلی ہیں کہاں وہ؟ کون؟ حضرت عیسیٰ 5ویں آسمان کے اوپر. بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے 5ویں آسمان. جی, 5ویں آسمان کے اوپر. اور ابن ماجہ میں حدیث ہے, عیسیٰ ابن مریم سے نبی الاسلام کی گفتگو ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جب دجال آئے گا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں واپس بھیجے گا.